اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین رب ھب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعلنا لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ سے ایسی حالت میں دعا کرو کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو، یعنی کہ دعا کی قبولیت کا یقین ہو۔ یہ جان رکھو کہ اللہ غفلت سے بھرے ہوئے دل کی دعا قبول نہیں کرتا، یعنی کہ اللہ سے دعا مانگیں تو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تر تعریف اس ذات برحق کی جس نے مجھے اور آپ کو قرآن سے جوڑا اور اسے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ آج ہم اپنے 16ویں پارے کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا۔ کہا میں نے آپ سے نہ کہا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ نہ ٹھہر سکیں گے؟ موسیٰ نے کہا اگر اس مرتبہ کے بعد میں آپ سے کسی شے کے بارے میں سوال کروں تو پھر مجھے ساتھی نہ رکھنا، بے شک میری طرف سے تمہارا عذر پورا ہو چکا۔ یعنی کہ پہلے جب آپ کشتی میں سوار ہونے لگے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پچھلے پارے میں آپ نے پڑھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت علیہ السلام سے سوال کر دیا کہ آپ نے اس میں سوراخ کیوں کر دیا، اس کو کیوں توڑ دیے، پھر ایک لڑکے کو قتل کر دیا تو اس کے بارے میں بھی کیا۔ تو اب حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ میرے ساتھ سفر کر سکتے ہیں یا آپ جو ہے وہ علم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ علم حاصل کرنے میں اول شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ سوال کی گنجائش کم سے کم رکھیں، جب تک عالم یا معلم جو ہے وہ آپ سے خود اجازت کے طور پر اجازت نہ دے تب تک آپ سوال نہیں کر سکتے۔ موسیٰ نے کہا اگر اس مرتبہ کے بعد آپ سے کسی شے کے بارے میں سوال کروں تو پھر مجھے ساتھی نہ رکھنا، بے شک میری طرف سے تمہارا عذر پورا ہوا۔ یعنی کہ اب وہ آخری مہلت مانگ رہے ہیں اور وہ کہ مجھے یہ لاسٹ چانس دے دیں کہ میں اس کے بعد آپ سے کسی طرح کا بھی سوال نہیں کروں گا۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب ایک بستی والے کے پاس آئے تو اس بستی کے باشندوں سے کھانا مانگا، انہوں نے ان دونوں کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر دونوں نے اس گاؤں میں ایک دیوار پائی اور جو گرنا ہی چاہتی تھی تو اس نے اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تم چاہتے تو اس پر کچھ مزدوری لے لیتے۔ کہا یہ میری اور آپ کی جدائی کا وقت ہے، اب میں آپ کو ان باتوں کی اصل مطلب بتاؤں گا جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ ایک یہ کہ مہمان نوازی کرنا بھی جو ہے وہ سنت ہے، اور اگر کوئی مسافر کسی علاقے میں آ جائے تو وہاں پر ان علاقہ کے مقیموں کا کام یہی بنتا ہے کہ ان کی اچھی طرح مہمان نوازی کریں، اور مسافر جو ہے وہ خود بھی مطالبہ کر سکتے ہیں کہ ہماری مہمان نوازی کی جائے اور ہمیں کھانا کھلایا جائے۔ حضرت مخدوم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی قوم کا مہمان بنے پھر وہ اس کی مہمان نوازی نہ کریں تو اس کے لیے اپنی مہمان نوازی کی مقدار کھانے وغیرہ کا مطالبہ کرنا جائز ہے، یعنی کہ یہ سنت بھی ہے اور اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اب دوسرا یہ کہ خضر علیہ السلام نے جب اس بستی میں وہاں کے لوگوں نے مسافر ہونے کے ناطے سے کھانا دینے سے انکار کر دیا تو آپ نے آگے ایک دیوار دیکھی جو گرنے والی تھی تو وہ اس دیوار کو تعمیر کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہی پھر سوال کر دیا کہ اگر آپ چاہتے تو اس پر اجرت لے سکتے تھے اور اس میں آپ کو ہمیں کھانا مل سکتا تھا۔ پھر وہاں سے کہا کہ اب ہمارا اور تمہارا راستہ الگ ہے اور اس کے آگے کوئی بھی بات بیان نہیں ہوگی۔
اور جو کشتی تھی وہ کچھ مساکین لوگوں کی تھی۔ اب جو خضر علیہ السلام ہے وہ اب حقیقت کھولنے لگے ہیں کہ جو پیچھے سے ہو چکا اس کی حقیقت کیا تھی وہ آگے بیان ہوتی ہے۔ کچھ جو کشتی تھی وہ کچھ مساکین لوگوں کی تھی جو دریا میں کام کرتے تھی، تو میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں، اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر صحیح سلامت کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا، یعنی کہ وہ ظالم لوگ تھے اور ڈاکو تھے، لٹیرے تھے، جو کہ وہ جو بھی صحیح سلامت کشتی آتی تھی تو اس کو لے لیتے تھے، چھین لیتے تھے۔ تو یہ ایک غریب بندے کی تھی، اس لیے میں نے اس کو عیب دار کر دیا تاکہ وہ اس کو عیب سمجھ کے اس کو چھوڑ دیں۔ اور وہ لڑکا جو اس کے ماں باپ مسلمان تھے تو ہمیں ڈر ہوا کہ وہ لڑکا انہیں بھی سرکشی اور کفر میں ڈال دے گا، تو ہم نے چاہا کہ ان کا رب انہیں پاکیزگی میں پہلے سے بہتر اور حسن سلوک اور رحمت و شفقت میں زیادہ مہربان عطا کر دے۔ یعنی کہ وہ اس لڑکے کو قتل کرنے کا ماجرا یہ تھا کہ وہ نافرمان تھا اپنے والدین کا، اور اس وجہ سے حکم ہوا تھا تو ان کو قتل کر دیا۔ اور بہرحال دیوار کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا، اور ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ تو آپ کے رب نے چاہا وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچے اور اپنا خزانہ نکالیں۔ یہ سب آپ کی رب کی رحمت سے ہے، یہ سب کچھ میں نے اپنے حکم سے نہیں کیا، یہ سب ان باتوں کا اصل مطلب ہے جس پر آپ صبر نہ کر سکے۔ آپ نے ذوالقرنین کی متعلق سوال کرتے ہیں تو فرماؤ میں عنقریب تمہارے سامنے اس کا ذکر پڑھ کر سناتا ہوں۔ بے شک ہم نے اسے زمین میں اقتدار دیا اور اسے ہر چیز کا ایک سامان عطا کیا۔ جو ذوالقرنین تھے وہ انتہائی عادل اور انصاف پسند بادشاہ تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ عادل حکمران کو اللہ اس دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، جس دن اس کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ تو وہ ایک راستے کے پیچھے چلا، یہاں تک کہ جب سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچا تو اسے ایک سیاہ کیچڑ کے چمچے میں ڈوبتا ہوا پایا۔ اس چشمے کے پاس ہی ایک قوم کو پایا تو ہم نے فرمایا اے ذوالقرنین، یا تو انہیں سزا دے یا اس کے بارے میں بھلائی اختیار کر۔ کہا بہرحال جس نے ظلم کیا تو عنقریب ہم اسے سزا دیں گے اور پھر وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ اسے بہت برا عذاب دے گا۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى فَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا۔ اور بہرحال جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیا تو اس کا بدلہ بھلائی ہے، اور عنقریب ہم اس کے کام کو آسان کر دیں گے۔ پھر وہ ایک رستے کے پیچھے چلے گا، یعنی کہ اگر جو ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے راستے کو آسان کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ یہاں تک کہ جب سورج طلوع ہونے کی جگہ پہنچا تو اس سے ایک ایسی قوم طلوع ہوتا ہوا پایا جن کے لیے ہم نے سورج سے کوئی آڑ نہیں رکھی تھی۔ بات اس طرح ہے کہ جو کچھ اس کے پاس تھا سب کو ہمارا علم محیط ہے۔ پھر وہ ایک اور راستے کے پیچھے چلا، یہاں تک کہ جب وہ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اس نے ان پہاڑوں کے آگے ایک ایسی قوم کو پایا جو کوئی بات سمجھتے معلوم نہ ہوتی تھی۔ انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، بے شک یہاں یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد مچانے والے لوگ ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ مال مقرر کر دیں اس بات پر کہ ہمارے اور ان کے درمیان میں ایک دیوار بنا دی جائے؟ ذوالقرنین نے کہا جس چیز پر میرے رب نے قابو دیا ہے وہ بہترین، تو تم میری مدد قوت کے ساتھ کرو، میں تمہارے اور اس کے درمیان ایک مضبوط رکاوٹ بنا دوں گا۔ میرے پاس لوہے کے ٹکڑے لاؤ۔ یہاں تک کہ جب وہ دیوار دونوں پہاڑوں کے کناروں کے درمیان برابر کر دی تو ذوالقرنین نے کہا آگ دکارو، یعنی کہ آگ کو جلاؤ، یہاں تک کہ اس لوہے کو آگ کر دیا، یعنی کہ پگھلا دیا، مجھے دو تاکہ میں اسے گرم لوہے کے اوپر پگھلا ہوا تانبا انڈھیل دوں۔
تو یاجوج ماجوج جو اس پر نہ چڑھ سکیں اور نہ اس میں سوراخ کر سکیں گے۔ ذوالقرنین نے کہا ہے میرے رب کی رحمت ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے پاش پاش کر دے گا، میرے رب کا وعدہ سچا ہے، اور اس دن ہم انہیں چھوڑ دیں گے، اور ان کا ایک گروہ دوسرے پر سیلاب کی طرح آئے گا، اور سور میں پھونک ماری جائے گی تو ہم سب کو جمع کر لائیں گے۔ ہم اس دن جہنم کافروں کے سامنے لائیں گے، اور جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھی اور حق بات سن نہ سکتے تھے، تو کیا کافر یہ سمجھتے ہیں کہ میرے بندوں کو میرے سوا حمایتی بنا لیں گے؟ بے شک ہم نے کافروں کی مہمانی کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ تم فرماؤ کیا ہم تمہیں بتا دیں کہ سب سے زیادہ ناقص عمل والا کون ہے؟ وہ کہیں گے وہ لوگ جن کے سارے کوشش دنیا کی زندگی میں برباد ہوگی، حالانکہ وہ یہ گمان کر رہے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا، تو ان کے سب اعمال برباد ہو گئے، بس ہم ان کے قیامت کے دن کوئی وزن قائم نہیں کر سکیں گے۔ صحیح وہ ہے جو قرآن اور سنت کے مطابق ہے، اس کے علاوہ جو بھی کام کیا جائے وہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ یہ تعویلات گھر کے لے آتے ہیں کہ فلاں ہم نے تو ایسے ہی اپنے والدین کو پایا، ہم نے ایسے ہی اپنے آباء و اجداد کو پایا، تو ہم تو اسی دین، ہم غلطی نہیں کر رہے، تو وہ اس وقت تک ہے جب آپ شعور نہیں رکھتے تھے، اور جب آپ کو شعور آ گیا تو آپ کا کام بنتا ہے کہ قرآن میں اور اللہ کے رسول کی دی ہوئی احادیث میں غور کریں، فکر کریں، اور اس کو سمجھے کہ کہاں ہم ٹھیک تھے اور کہاں ہم غلط ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی ملاقات اور آیات اور ان کی ملاقات کا انکار کیا، اور ان کے سب اعمال برباد ہو گئے، پس ہم نے ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن قائم نہیں رکھیں گے۔ یہ ان کا بدلہ ہے جہنم، کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیات اور میرے رسولوں کو ہنسی مذاق بنا لیا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنت الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ بے شک وہ لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، ان کی مہمانی کے لیے فردوس کے باغات ہیں، اور ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور ان کے میں کوئی دوسرے جگہ بدل نہ چاہیں گے۔ یعنی کہ ان کے لیے جو عمل صالح کرتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں تو ان کے لیے جنت کے باغات ہیں، اور وہ ہمیشہ وہاں ہی رہیں گے، اور وہاں ان کے لیے بہترین ٹھکانہ ہوگا۔ تم فرما دو اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی ہو جائے تو ضرور سمندر ختم ہو جاتا ہے اور میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوتی، اگرچہ ہم اس کی مدد کے لیے اس سمندر جیسا اور لے آتے۔ یعنی کہ رب تعالیٰ کی شان تو یہ ہے کہ اس کے لیے تمام دنیا کا سمندر سیاہی بن جائے، اور درخت جو ہے وہ قلم بن جائیں، تو تب بھی میرے رب کی شان تو یہ ہے کہ لکھتے لکھتے وہ سیاہی اور قلم مٹ سکتے ہیں، لیکن اس کا بیان کم یا ختم نہیں ہو سکتا۔ تم فرماؤ میں ظاہر تمہاری طرف ایک بشر ہوں، مجھے وحی آتی ہے، میرے معبود ایک ہی معبود ہے، تو جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ یعنی کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اور جو اس میں شرک کرتا ہے اور شک کرتا ہے اللہ سے ملاقات میں تو وہ سب سے بڑا بیوقوف ہے۔ سورہ مریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا۔ حروف مقطعات، یہ تیرے رب کے اپنے بندے زکریا پر رحمت کا ذکر ہے، جب اس نے اپنے رب کو آہستہ سے پکارا، عرض کی کہ اے میرے رب، بے شک میری ہڈی کمزور ہو گئی اور سر نے بڑھاپے کا شعلہ چمکا دیا، بوڑھا ہو گیا ہوں، اور اے میرے رب میں تجھے پکار کر کبھی محروم نہیں ہوا، بے شک مجھے اپنے بعد اپنے رشتہ داروں کا ڈر ہے، میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے پاس سے کوئی ایسا وارث عطا فرما دے جو میرا جانشین ہو اور یعقوب کی اولاد کا وارث ہو، اور اے میرے رب اسے پسندیدہ بنا دے،
اے زکریا ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت اور خوشخبری دیتے ہیں، یعنی کہ خوشخبری دی جا رہی ہے ایک لڑکے کی جس کا نام یحییٰ ہے۔ اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی دوسرا نام بنایا۔ قال ربی ان لکون لی غلاما وکانت امرأتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیہ۔ عرض کی ہے میرے رب میرے لڑکا کہاں سے ہو سکتا ہے، یعنی کہ زکریا علیہ السلام رب سے مکالمہ کر رہے ہیں، حالانکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی وجہ سے سوکھ جانے کی حالت میں ہوں۔ فرمایا ایسا ہی ہے تیرا رب۔ رب نے فرمایا کہ یہ میرے اوپر بہت آسان ہے کہ میں نے اس سے پہلے تجھے پیدا کیا حالانکہ تم کچھ بھی نہ تھے۔ عرض کی ہے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے۔ فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تم بالکل تندرست ہوتے ہوئے بھی 3 دن رات لوگوں سے کلام نہیں کرو گے۔ بس وہ اپنی قوم کی طرف مسجد سے باہر نکلے تو انہیں اشارے سے کہا کہ صبح اور شام تسبیح کرتے رہو۔ اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو، اور ہم نے اسے بچپن میں ہی حکمت عطا کر دی، یعنی کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ہی حکمت عطا کر دی۔ اچھا اسے یہ بھی بات ظاہر ہوتی ہے کہ پہلے زمانے میں جو ہے خاموشی کا بھی روزہ ہوا کرتا تھا، جبکہ شریعت میں جو ہے وہ چپ رہنے کا روزہ جو ہے وہ منسوخ ہو گیا، اور اپنی طرف سے نرم دلی اور پاکیزگی دی، اور وہ اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والا تھا، اور وہ اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرنے والا تھا، اور وہ متکبر نافرمان نہیں تھا، حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ اور اس پر سلامتی ہے جس دن وہ پیدا ہوا، جس دن وہ فوت ہوگا، اور جس دن وہ زندہ کیا جائے گا، یعنی کہ سب کچھ بتا دیا۔ اور کتاب میں نے مریم کو یاد کرو جب وہ اپنے گھر والوں سے مشرق کی طرف ایک الگ جگہ ہوگی تو ان لوگوں سے ادھر ایک پردہ کر لیا، تو اس کی طرف ہم نے اپنا روحانی یعنی کہ جبرائیل بھیجا، تو وہ اس کے سامنے ایک تندرست آدمی کی صورت بن گیا۔ مریم علیہ السلام بولی میں تجھ سے رحمان کی پناہ چاہتی ہوں اگر تجھے خدا کا ڈر ہے، یعنی کہ وہ ڈر گئیں کہ یہ آدمی اجنبی آدمی کون ان کے پاس آ گیا، جبکہ وہ اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں نمودار ہوئے۔ قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکریا، کہا میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ میں تجھے ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ مریم نے کہا میرا لڑکا کہاں سے ہو سکتا ہے، حالانکہ مجھے تو کسی آدمی نے نہیں چھوا اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ جبرائیل نے کہا ایسا ہی ہے، تیرے رب نے فرمایا یہ میرے اوپر بہت آسان ہے تاکہ میں اسے لوگوں کے لیے نشانی بنا دوں اور اپنی رحمت سے ایک رحمت بنا دوں، یہ ایسا کام ہے جس کا فیصلہ ہو چکا۔ پھر مریم حاملہ ہو گئی تو اسے لے کر ایک دور کی جگہ چلی گئی۔ پھر بچے کی پیدائش کا درد اسے ایک کھجور کے تنے کی طرف لے آیا، تو اس نے کہا اے کاش کہ میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور میں کوئی بھولی بسری ہو جاتی۔ تو اس سے کھجور کے درخت کے نیچے سے پکارا کہ غم نہ کھا، بے شک تیرے رب نے تیرے نیچے ایک نہر بنا دی، اور کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچ بلاؤ، وہ تم پر عمدہ کھجوریں گرائے گا، تو کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی رکھو۔ پھر اگر کسی آدمی کو دیکھو تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں آج رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، تو آج ہرگز میں کسی آدمی سے بات نہیں کروں گی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کی طرف آئیں تو لوگ کہنے لگے اے مریم بے شک تو بہت ہی عجیب و غریب چیز لائی ہے، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ کوئی بدکار آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی۔ اس پر مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ وہ بولے ہم اس سے پہلے کیسے بات کریں، ابھی ماں کی گود میں بچہ ہے۔ بچے نے کہا بے شک اللہ کا میں بندہ ہوں اور اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا، یعنی کہ اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے انہیں خاموش رہنے کا حکم دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں ہی لوگوں سے کلام کرنا شروع کر دیا۔
اس نے مجھے مبارک بنایا خواہ میں کہیں بھی ہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تاکید فرمائی جب تک میں زندہ ہوں، اور مجھے ایک ماں سے اچھا سلوک کرنے والا بنایا، مجھے متکبر بد نصیب نہ بنایا، اور مجھے سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن وفات پاؤں گا اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ یعنی کہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں، اور قیامت سے پہلے کی نشان میں وہ دوبارہ نمودار ہوں گے، یعنی کہ دوبارہ زمین پر آئیں گے۔ یہ ہے عیسیٰ مریم کا بیٹا، سچی بات جس میں یہ شک کر رہے ہیں اللہ کے لیے لائق نہیں، وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، وہ پاک ہے۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے فرماتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ یہ عیسائی کا عقیدہ جو اس کی نفی کی جاتی ہے کہ اللہ پاک ہے، وہ نہ کسی کا اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ ہی وہ کسی کا والد ہے، بلکہ وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، اور وہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جس نے 6 دن میں آسمان اور دنیا بنائی، زمین اور آسمان کو بنایا، تو اس کے لیے ایک حکم کن فیکون سے ہر چیز ممکن ہو جاتی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَٰذِهِ صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ اور عیسیٰ نے کہا بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، تو اس کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ پھر گروہوں کا آپس میں اتفاق ہو گیا، اور کافروں کے لیے خرابی ہے ایک بڑے دن کی حاضری۔ اس دن کتنا سنتے اور دیکھتے ہوں گے جس دن ہمارے پاس حاضر ہوں گے، لیکن آج ظالم کھلی گمراہی میں ہیں، اور انہیں پچھتاوے کے دن سے ڈراؤ جب فیصلہ کر دیا جائے گا، اور وہ غفلت میں ہیں، وہ نہیں مانتے۔ اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ۔ بے شک زمین میں جو کچھ اس پر ہے سب کے وارث ہم ہوں گے، اور ہمارے ہی طرف انہیں لوٹایا جائے گا۔ اور کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو، بے شک وہ بہت ہی سچے نبی ہیں، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام۔ اور جب اپنے باپ سے فرمایا اے میرے باپ، تم کیوں ایسے کی عبادت کر رہے ہو جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے اور نہ تجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ اے میرے باپ، بے شک میرے پاس وہ علم آیا ہے جو تیرے پاس نہیں ہے، تو تو میری پیروی کر، میں تجھے سیدھے راہ دکھا دوں گا۔ اے میرے باپ، شیطان کا بندہ نہ بن، بے شک شیطان رحمان کا بڑا نافرمان ہے۔ اے میرے باپ، میں ڈرتا ہوں تجھے رحمان کی طرف سے کوئی عذر پہنچے تو تو شیطان کا دوست ہو جائے گا۔ بولا کیا تو میرے معبودوں میں سے منہ پھیرتا ہے؟ اے ابراہیم، بے شک تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھر ماروں گا اور تو عرصہ دراز کے لیے مجھے چھوڑ دے۔ پس فرمایا بس تجھے سلام ہے، ان قریب میں تیرے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ اور میں تم لوگوں سے اور اللہ کے سوا جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو ان سے جدا ہوتا ہوں، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام، اور میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں، قریب ہے کہ میں اپنے رب کی وجہ سے بدبخت نہ ہوں گا۔ اور جب ابراہیم اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کے سوا جن بتوں کی وہ عبادت کرتے تھے ان سے جدا ہو گئے، تو ہم نے اسے اسحاق کے بعد یعقوب عطا کیے، اور ان سب کو ہم نے نبی بنایا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت عطا کی اور ان کے لیے سچی اور بلند شہرت عطا کی۔ یعنی کہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نہ صرف یہ کرم کیا کہ انہیں اسلام کی رحمت سے نوازا، اپنی پہچان کرائی، بلکہ ان کے اولاد کو بھی نبی بنا کر بھیجا، یعنی کہ تمام سلسلہ ہی آپ کی نسل میں سے چلنا شروع ہو گیا۔ اور کتاب میں موسیٰ کو یاد کرو، بے شک وہ چنا ہوا بندہ تھا اور وہ نبی رسول تھا، اور ہم نے اسے طور کی جانب سے پکارا، ہم نے اسے اپنا راز کہنے کے لیے مقرب کیا، اور ہم نے اپنی رحمت سے اسے اس کا بھائی ہارون بھی دیا جو نبی تھا۔ یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی یہ رحمت کہ نہ صرف وہ نبی بلکہ ان کا بھائی بھی نبی تھا۔ اور کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو، بے شک وہ وعدے کا سچا تھا اور غیب کی خبر دینے والا رسول تھا۔ یعنی کہ اسماعیل علیہ السلام وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا اور اپنے رب کے ہاں بڑا پسندیدہ بندہ تھا۔ اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ بہت ہی سچا نبی تھا، اور ہم نے اسے
بلند مقام پر اٹھا لیا۔ یہ وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا اور آدم کی اولاد میں سے ہیں، اور ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا، اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد میں سے ہیں، اور ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے ہم سے ہدایت دی اور چن لیا۔ جب ان کے سامنے رحمان کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ سجدہ کرتے ہوئے روتے ہوئے گر پڑتے ہیں۔ تو ان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ آئے، اور جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی، تو عنقریب وہ جہنم کے خوفناک وادی سے جا ملیں گے۔ مگر جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ یعنی کہ یہ واقعات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ تمام انبیاء، جتنے بھی انبیاء ہیں، وہ حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ تو حضرت اسحاق کی نسل میں تمام جتنے انبیاء گزرے وہ ان کی نسل میں، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سلسلے میں صرف ایک نبی وہ ہیں، آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمیشہ رہنے کے ان باغوں میں داخل ہوں گے جن کا وعدہ رحمان نے اپنے بندے سے کیا، ان کے دیکھے بغیر فرمایا بے شک ان کا وعدہ آنے والا ہے، اور وہ ان باغات میں ہمیشہ بیکار بات نہ سنیں گے مگر سلام، اور ان کے لیے اس میں صبح اور شام اس کا رزق ہے۔ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ وہ باغ ہے جس کا وارث ہم نے اپنے بندوں میں سے اسے کریں گے جو پرہیزگار ہے، اور ہم فرشتے صرف آپ کے رب کے حکم سے ہی اترتے ہیں، سب اس کا ہے جو ہمارے آگے ہیں اور جو کچھ ہمارے پیچھے اور جو اس کے درمیان ہے، آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ فاستبر لعبادتہ هل تعلم لہ سمیع، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اس کے درمیان سب کا رب وہی ہے، تو اسی کی عبادت کرو اور اس کے عبادت پر ڈٹ جاؤ، کیا تم اللہ کا کوئی ہم نام جانتے ہو؟ آدمی کہتا ہے کیا جب میں مر جاؤں گا تو عنقریب مجھے زندہ کر کے ضرور نکالا جائے گا؟ کیا آدمی کو یاد نہیں کہ ہم نے پہلے اسے پیدا کیا حالانکہ وہ کوئی شے نہ تھا؟ تو تیرے رب کی قسم ہم انہیں شیطان کو جمع کر لیں گے، پھر انہیں دوزخ کی آس پاس اس حال میں حاضر کریں گے کہ گھٹنوں کے بل گرتے ہوئے ہوں گے، پھر ہم ہر گروہ سے اسے نکالیں گے جو ان میں سے رحمان پر سب سے زیادہ بے باک ہو گئے، پھر ہم انہیں خوب جانتے ہیں جو آگ میں جلنے کے زیادہ لائق ہیں، اور تم میں سے ہر ایک دوزخ پر گزرنے والا ہے، یہ تمہارے رب کی ذمہ حتمی فیصلہ کی بات ہوگی۔ یعنی کہ جو جیسے عمل کر کے لکھے جائیں گے اس کے مطابق آپ کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ پھر ہم ڈرانے والوں کو بچا لیں گے، یعنی کہ ڈرنے والے ہوں گے، جو اللہ کے تقوی اختیار کرنے والے ہوں گے ان کو بچا لیا جائے گا، اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گراتے ہوئے چھوڑ دیں گے، یعنی کہ کوئی معافی نہیں ہوگی۔ اور جب ان کے سامنے ہماری روشن آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں دونوں گروہوں میں سے کس کا مقام بہتر ہے اور مجلس اچھی ہے؟ ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دی ہیں جو ساز و سامان میں اور دکھائی دینے میں ان سے زیادہ اچھے تھے۔ تم فرماؤ جو گمراہی میں ہو تو اسے رحمان خوب ڈھیل دے گا، یہاں تک کہ جب وہ اس چیز کو دیکھیں گے جس کا اس نے وعدہ کیا تھا، یا تو عذاب یا قیامت، تو وہ جان لیں گے کہ کس کا درجہ برا اور کس کی فوج کمزور ہے، اور ہدایت پانے والوں کو ہدایت کو اللہ اور زیادہ بڑھا دے گا۔ یعنی کہ جو لوگ ہدایت پر ہوتے ہیں اللہ ان کے لیے رستے آسان کر دیتا ہے، اور باقی رہنے والے نیک باتیں تیرے رب کی ہاں ثواب کے اعتبار سے بہتر اور انجام کے اعتبار سے زیادہ اچھی ہیں۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیات کے ساتھ کفر کیا؟ کہتا ہے مجھے ضرور مال اور اولاد دیا جائیں گے۔ کیا اسے غیب کی اطلاع مل گئی ہے یا اس نے رحمان کے پاس کوئی عہدہ کر رکھا ہے، یعنی کہ عہد کر رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، اب ہم لکھ رکھیں گے
جو وہ کہتا ہے اسے خوب لمبا عذاب دیں گے، اور وہ چیز کہیں گے جو اس کے لیے ہم وارث ہوں گے اور وہ ہمارے پاس تنہا آئے گا۔ یعنی کہ جو عمل کیے جا رہے ہیں یہاں پر، آپ کے پاس جتنی مرضی پروٹوکول ہو جائے، جتنا مرضی آپ کے پاس رشتہ دار ہوں، جتنے مرضی آپ لوگوں میں گرے ہوئے ہوں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں آپ نے اکیلے ہی پیش ہونا ہے۔ اور انہوں نے اللہ کے سوا کوئی اور معبود بنا لیے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے سفارشی بن جائے؟ ہرگز نہیں۔ عنقریب وہ جھوٹے معبود ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے اور وہ ان کے مخالف ہو جائیں گے، یعنی کہ اس وقت بول پڑیں گے کہ جو شرک وہ کرتے تھے اور جن کا شرک کرتے تھے وہ شریک بھی بول پڑیں گے کہ ہم نے ان کو نہیں کہا، یہ تو خود اپنے خواہشات کی پیروی کرتے تھے۔ کیا تم نے نہ دیکھا کہ ہم نے کافروں پر شیطان بھیجے کہ وہ انہیں خوب ابھارتے ہیں؟ تو تم ان پر جلدی نہ کرو، ہم تو ان کے لیے گنتی کر رہے ہیں۔ یاد کرو جس دن ہم پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر لے جائیں گے اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسے ہانکیں گے۔ لوگ شفاعت کے مالک نہیں مگر وہی جس نے رحمان کے پاس عہد لے رکھا ہے۔ کافر نے کہا رحمان نے اولاد اختیار کی ہے، بے شک تم تنہا انتہائی ناپسندیدہ بات لائے ہو، قریب ہے کہ اس نے آسمان پھٹ جائے اور زمین پھٹ جائے اور پہاڑ ٹوٹ کر گر پڑے۔ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا، حالانکہ رحمان لائق نہیں کہ اولاد اختیار کرے۔ آسمان اور زمین میں جتنے ہیں سب رحمان کے حضور بندے ہو کر حاضر ہوں گے، بے شک اس نے اسے گھیر رکھا ہے اور ان کو ایک ایک کر کے خوب گن رکھا ہے۔ ان میں سے ہر ایک روز قیامت اس کے حضور تنہا آئے گا، اور بے شک وہ جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کیے ہیں عنقریب رحمان ان کے لیے محبت پیدا ہوگی۔ یعنی کہ بارہا جہاں جہنمیوں کا ذکر ہے، جو برے عمل کرتے ہیں ان کا ذکر ہے، وہیں ایمان والوں کا ذکر کر کے ایمان والوں کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے اور ان کے جنت کی خوبصورت نظارہ دکھایا جا رہا ہے۔ تو ہم نے قرآن تمہاری زبان میں ہی آسان فرما دیا تاکہ تم اس کے ذریعے مقتیوں کو خوشخبری یعنی کہ متقیوں کو خوشخبری سنا دو اور جگڑالو لوگوں کو اس کے ذریعے ڈر سنا دو۔ ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دی، کیا اب تم ان میں سے کسی کو پاتے ہو یا ان کی معمولی سی آواز بھی سنتے ہو؟ یعنی کہ وہ قومیں جو برباد ہو چکی، جو تباہ ہو چکی، ان کا حوال یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، لیکن بہت ہی کم لوگ جو اس پر مانے، جنہوں نے حق کو مانا، تو ان کے لیے جنت کی بشارت ہے، وہ اللہ کے پاس عزت کا مقام حاصل کریں گے۔ سورہ طٰہٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استویٰ۔ طٰہٰ، اے حبیب ہم نے تم پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، مگر اس کے لیے ایک نصیحت ہے جو ڈرتا ہے، اور اس طرف سے نازل کیا ہوا ہے جس نے زمین اور اونچے آسمان بنائے اور بڑا مہربان ہے، اس نے عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کے لیے قرآن اس لیے نہیں کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، کہ آپ کا کام پہنچا دینا پیغام کو، اللہ کا پیغام پہنچا دیں۔ جو مانے گا تو وہ اپنے لیے ہی آسانی کرے گا، جو نہیں مانے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بری ذمہ ہے۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَىٰ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ۔ اور اس کی مالک ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور جو کچھ اس گیلی مٹی یعنی کہ زمین کے نیچے ہے۔ اگر تم بلند آواز سے بولو تو بے شک وہ آہستہ آواز کو بھی جانتا ہے، اور اسے بھی جو اس سے زیادہ پوشیدہ ہے،
وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، سب اچھے نام اسی کے ہیں۔ کیا تمہارے پاس موسیٰ کی خبر آئی؟ پھر جب اس نے ایک آگ دیکھی تو اپنی اہلیہ سے فرمایا، ٹھہرو، بے شک میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید تمہارے پاس اس میں سے کوئی چنگاری لے آؤں یا آگ کے پاس کوئی رستہ بناتے ہوئے پاؤں۔ پھر جب آگ کے پاس آئے تو ندا فرمائی گئی کہ اے موسیٰ، بے شک میں تیرا رب ہوں، تو اپنے جوتے اتار دے، بے شک تو پاک وادی طوا میں ہے اور میں نے تجھے پسند کیا۔ اب اسے غور سے سن جو وحی کی جاتی ہے، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میری سوا کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کر اور مجھے یاد کے لیے نماز قائم کر، یعنی کہ نماز قائم کرو۔ بے شک قیامت آنے والی ہے، قریب ہے کہ میں اسے چھپا رکھوں تاکہ ہر جان کو اس کی کوشش کا بدلہ دیا جائے۔ تو قیامت پر ایمان نہ لانے والے، اپنی خواہش کی پیروی کرنے والے ہرگز تجھے اس کے ماننے سے باز نہ رکھیں گے، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ اچھا، قیامت کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر کیوں نہیں کیا کہ کب آنے والی ہے، لیکن یہ بتایا آنے والی ہے۔ اگر بتا دیا جائے کہ اس وقت آنے والی ہے تو بندے اعمال کے حساب سے غافل ہو جائے اور اپنے آپ کو کہیں کہ ہاں ابھی تو وقت ہے، ابھی تو بڑا وقت ہے۔ تو قیامت ہر انسان کے حوالے کے، اس کے عمل، اس کے لیے قیامت اس نزدیک ہے، ہر انسان کے عمل کے حساب سے قیامت نزدیک ہے۔ جو وہ عمل کرے گا بروز قیامت، دنیا میں بھی وہ حساب اس کا ہوگا، قبر میں بھی ہوگا، اور بروز قیامت عدالت کھل کر لگ جائے گی۔ تو وہ تو بہت ہی قریب ہے۔ تو قیامت ایمان نہ لانے والے اور اپنی خواہش کی پیروی کرنے والوں ہرگز تجھے اس کے ماننے سے باز نہ رکھے، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ اے موسیٰ، یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ عرض کی، یہ میرا عصا ہے، میں اس پر تکیہ لگائے ہوئے اس سے اپنی بکریاں بھی پتے جھاڑتا ہوں، اور میری اس میں اور بھی کئی ضرورتیں ہیں۔ فرمایا، اے موسیٰ، اسے ڈال دو، تو موسیٰ نے اسے نیچے ڈال دیا تو اچانک وہ سانپ بن گیا اور دوڑ رہا تھا۔ اللہ نے فرمایا، اسے پکڑو اور ڈرو نہیں، ہم اسے دوبارہ اسی کی پہلی حالت میں لوٹا دیں گے، اور اپنے ہاتھ کو اپنے بازو سے ملاؤ۔ بغیر کسی مرض کے خوب سفید ہو کر اپنے ایک اور معجزہ بن گیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دکھا رہے ہیں اور فرعون کے لیے تیاری کی جا رہی ہے تاکہ تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائے اور فرعون کے پاس جا، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ موسیٰ نے عرض کی، اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ میرے لیے میرا کام آسان فرما دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھے، اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر کر دے، میرا بھائی ہارون کو، یعنی کہ اپنے بھائی کے لیے بھی انہوں نے دعا کی۔ اس کے ذریعے میری کمر مضبوط فرما اور اسے میرے کام میں شریک کر دے تاکہ ہم بکثرت تیری پاکی بیان کریں، بکثرت تیرا ذکر کریں، بے شک تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، تیرا سوال تجھے عطا کر دیا، یعنی کہ دعا قبول ہو گئی، اور بے شک ہم نے تجھ پر ایک مرتبہ اور احسان فرمایا، یعنی کہ پیغمبر ہونے کے ساتھ ان کے بھائی کو بھی پیغمبر بنا دیا۔ جب ہم نے تیری ماں کے دل میں وہ بات ڈال دی جو اس کے دل میں ڈالی جانی تھی، یعنی کہ بچے کو صندوق میں بند کر کے انہوں نے جب فرعون قتل کر رہا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں اللہ نے ڈالا کہ ان کو اس طرح بچانا ہے کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دے، پھر دریا سے کنارے پر ڈال دے گا تاکہ وہ اسے اٹھا لے جو میرا دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے، اور میں نے تجھ پر اپنی طرف سے محبت ڈالی تاکہ میری نگاہ کے سامنے تمہاری پرورش ہو جائے۔ جب تیری بہن چلتی جا رہی تھی، پھر وہ کہنے لگی کہ میں تمہیں ایسی عورت کی طرف رہنمائی کروں جو اس بچے کی دیکھ بھال کرے، تو ہم تجھے تیری ماں کے پاس پھیر لائے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو اور وہ غمگین نہ ہو۔ تم نے ایک آدمی کو قتل کر دیا، ہم نے تمہیں غم سے نجات دی اور تمہیں اچھی طرح آزمایا، پھر تم
کئی برس مدین والوں میں رہے۔ پھر اے موسیٰ، تم ایک مقرر وعدے پر حاضر ہو گئے اور میں نے تجھے خاص اپنی ذات کے لیے بنایا۔ تم اور تمہارے بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر جاؤ اور میری یاد میں سستی نہ کرنا۔ دونوں فرعون کی طرف جاؤ، بے شک اس نے سرکشی کی، تو تم اس سے نرم بات کہنا، اس امید پر کہ شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا ڈر جائے۔ دونوں نے عرض کیے، اے ہمارے رب، بے شک اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ہم پر زیادتی کرے یا سرکشی سے پیش آئے۔ اللہ نے فرمایا، تم ڈرو نہیں، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ بس تم اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو اور انہیں تکلیف نہ دو۔ یعنی کہ فرعون کے دربار میں جب گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے یہ کہا، بے شک ہم تیرے رب کی طرف سے ایک نشانی لائے ہیں اور اس پر سلامتی ہو جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اِنَّ قَدْ أُوحِیَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى، بے شک تیرے ہی طرف وحی ہوتی ہے اور عذاب اس پر ہے جو جھٹلائے اور منہ پھیرے۔ فرعون بولا، اے موسیٰ، تو تم دونوں کا رب کون ہے؟ موسیٰ نے عرض کی، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز اس کے خاص شکل و صورت دے پھر راہ دکھائی۔ فرعون بولا، پہلی قوموں کا کیا حال ہے؟ موسیٰ نے فرمایا، اس کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں ہے، میرا رب نہ بھٹکتا ہے اور نہ وہ بھولتا ہے۔ اور جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور تمہارے لیے اس میں رستے آسان کر دیے اور آسمان سے پانی نازل فرمایا، تو ہم نے اس سے مختلف قسم کے نباتات کے جوڑے نکالے، تو تم کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ منہا خلقناکم ومنہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تراتا اخری، ہم نے زمین میں تمہیں بنایا اور اس میں تمہیں پھر لٹایا جائے اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ بے شک ہم نے اس کو اپنی سب نشانیاں دکھائیں تو اس نے جھٹلایا اور نہ مانا۔ کہنے لگا، اے موسیٰ، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اپنے جادو کے ذریعے ہماری سرزمین سے نکال دو؟ یعنی کہ جو موسیٰ علیہ السلام معجزات لے کر آئے اس کو وہ جادو کا نام دیتا ہے، اور ضرور ہم بھی تمہارے آگے ویسا ہی جادو لائیں گے جو ہمارے درمیان اور اپنے درمیان ایک وعدہ مقرر کر لو جس کی خلاف ورزی نہ ہم کریں گے اور نہ تم، ایسی جگہ جو برابر فاصلے پر ہوگی۔ موسیٰ نے فرمایا، تمہارے وعدے کا وقت میلے کا دن ہے، یہ لوگ دن چڑھے جمع کر لیے جائیں۔ فرعون منہ پھیر کر چلا گیا تو اپنے مکر و فریب کو جمع کرنے لگا، پھر آیا اور ان سے موسیٰ نے فرمایا، تمہاری خرابی ہو، تم اللہ پر جھوٹ نہ باندھو ورنہ تمہیں عذاب سے ہلاک کر دے گا، اور بے شک وہ ناکام ہوا جس نے جھوٹ باندھا۔ یعنی کہ ایک یہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام معجزات اللہ کے حکم سے لے کر آئے تو وہ اسے جادو کا نام دے رہا ہے، پھر وہ اسے اپنی بادشاہت، یعنی کہ اسے نظر آ رہا تھا کہ اس کی جو بادشاہت اور فرعونیت ہے اس کا خطرے میں، تو وہ بھی جادوگر اکٹھے کرنے پہ لگ گیا کہ میں اب مقابلہ کروں گا۔ تو وہ اپنے معاملے میں باہم مختلف ہو گئے، انہوں نے چھپ کر مشورہ کیا، کہنے لگے، بے شک یہ دونوں یقیناً جادوگر ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے اپنے جادو کے ذریعے نکال دیں، تمہارا بہت شرف اور بزرگی والا دین لے جائیں، تو تم اپنا داؤ جمع کر لو، پھر صف باندھ کر آ جاؤ، بے شک آج وہی کامیاب ہوگا جو غائب آئے گا، یعنی کہ غالب آ جائے گا۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، یا تم عصا نیچے ڈالو یا ہم پہلے ڈالیں۔ اب دربار میں جادوگر اور موسیٰ کا مقابلہ ہونے لگا۔ موسیٰ نے کہا، بلکہ تم ہی ڈالو، تو اچانک ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے ذریعے موسیٰ کے خیال میں یوں لگیں کہ وہ دوڑ رہی ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں خوف محسوس کرنے، یعنی کہ ان کو تھوڑا سا خوف محسوس ہوا، تو ہم نے فرمایا، ڈرو نہیں، بے شک تم ہی غالب ہو، اور تم بھی اسے ڈالو جو تمہارے دائیں ہاتھ میں، یعنی کہ جو عصا آپ نے پکڑا ہے اسے بھی ڈالیں، اور ان کی بنائی ہوئی چیزوں کو نگل جائے گا، بے شک جو انہوں نے بنایا وہ صرف جادوگروں کا مکر و فریب تھا، یعنی کہ وہ آنکھ کا دھوکہ تھا، اور جادوگر کامیاب نہیں ہوتا جہاں تک ابھی آ جائے، یعنی کہ وہ صرف آنکھ کی ایک میل اور دھوکہ ہی ہوتا ہے، جادوگر کی کوئی کامیابی اس میں نہیں ہوتی۔
تو سب جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے کہ ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ اور فرعون بولا کیا تم اس پر ایمان لائے ہو اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ بے شک وہ تمہارا بڑا ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا۔ مجھے قسم ہے میرے رب کی، ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا، تمہیں کھجور کے تنوں پر پھانسی دوں گا، اور ضرور تم جان جاؤ گے کہ ہم کس کا عذاب زیادہ شدید اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ یعنی کہ جب اس نے دیکھا کہ جادوگر بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے ہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی وہ قدرت کو پہچان چکے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور یہ کوئی جادو نہیں ہے، تو وہ بھی ایمان لے آئے۔ اور اب فرعون کیا کر رہا ہے کہ فرعون ڈرا رہا ہے، کس طرح کہ میں تمہارے مخالف سمتوں سے ہاتھ اور پاؤں کٹوا دوں گا اور اس کے بعد تمہاری کوئی مدد نہیں ہے، یعنی کہ پھانسی پہ لٹکا دوں گا۔ انہوں نے کہا ہم ان روشن دلیلوں پر ہرگز تجھے ترجیح نہ دیں گے جو ہمارے پاس آئی ہیں، یعنی کہ وہ حق کو پہچان گئے تھے۔ ہمیں اپنے پیدا کرنے والے کی قسم، تو جو کرنے والا ہے کر لے، تو اس دنیا کی زندگی میں ہی کرے گا۔ بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لائے تاکہ وہ ہماری خطائیں اور وہ جادو بخش دے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا، یعنی کہ اب وہ اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں کہ جو ہم نے گناہ کیا۔ واللہ خیر الابقا، اور اللہ بہتر ہے، سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ بے شک ہم جو اپنے رب کے حضور مجرم ہو کر آئے تو ضرور ان کے لیے جہنم ہے جس میں نہ مرے گا اور نہ ہی چین سے زندہ رہ سکے گا، یعنی کہ اس میں عذاب کی مہلت بھی نہیں دی جائے گی، سکون کی مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔ اور جو اس کے حضور ایمان والا ہو کر آئے گا تو اس نے نیک اعمال کیے تو اس کے لیے درجات بلند ہیں۔ جنت عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک جزاء من تزکی، ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہ کہ جزا یہ ہے جو پاکی ہو۔ بے شک ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چلو اور ان کے لیے دریا میں خشک رستہ نکال دو، تجھے ڈر نہ ہوگا کہ فرعون پکڑ لے اور نہ تجھے خطرہ ہوگا، یعنی کہ اب حکم اللہ کا آ گیا کہ اپنی قوم کو لیں اور یہاں سے چلیں۔ تو فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ان کے پیچھے چل پڑا تو انہیں دریا سے ڈھانپ لیا، جیسا انہیں ڈھانپ لیا، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور راہ نہ دکھائی۔ یعنی کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے پار کر لیا رستہ تو فرعون نے کہا رستہ تو تیار ہے تو میں بھی اس کو پار کر لیتا ہوں۔ تو جب وہ درمیان میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سمندروں کو مل جائے، تو رستہ بند ہو گیا اور وہ غرق ہو گیا اپنی لشکر سمیت۔ اے بنی اسرائیل، بے شک ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی اور تمہارے ساتھ کوہ طور کے دائیں جانب کا وعدہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا، جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں دیا اس میں کھاؤ اور اس میں زیادتی نہ کرو، اور تم پر میرا غضب اتر آئے، جس پر میرا غضب اتر آیا تو بے شک وہ گر گیا۔ یعنی کہ اب ان کو احسانات یاد کروائے جا رہے ہیں کہ کتنے احسان اللہ نے آپ پر کیے، اور اس میں زیادتی نہ کرے، اس کی ناشکری نہ کریں۔ اور یہ آج ہمارے لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرنا چاہیے۔ اللہ نے تو ہمیں زندگی کی ہر نعمت سے نوازا ہے، مکمل جسم عطا کیا، اس کی مکمل ہمیں الحمدللہ سانس لینے کے لیے آکسیجن دی۔ ہم تو اس آکسیجن جو آج اگر آپ دیکھیں تو کرونا جب آیا تھا تو آکسیجن سلنڈرز وغیرہ کے لیے کسے لوگ بھٹک رہے تھے کہ کسی طریقے سے سانس مکمل ہو جائے، اور اس کے لیے لاکھوں کروڑوں بھی خرچ کیے جا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فری آف کاسٹ ہمیں آکسیجن آن ڈیلی بیسس ہمیں دیتا ہے، تو کیا ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم اس کا اٹھتے بیٹھتے ہر لمحے صرف ایک سانس کا ہی شکر ادا کریں، آکسیجن کا شکر ادا کریں؟ باقی اعزاز جس میں ہمارا ایک ناخن یا بال اگر کم ہو جائے تو کتنی زیادہ ہمارے لیے مشکل ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مکمل عطا دی ہے، پھر اس کے بعد ہمیں رزق، تمام طرح کی سہولتیں دی، رہنے کو گھر دیا، رشتے ناتے دیے، تو کیا ہم اس کے ناشکرے بندوں میں شمار ہیں یا شکر گزار؟ تو یہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اور بے شک میں اس آدمی کو بہت بخشنے والا ہوں جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیا، پھر ہدایت پر رہا۔
اے موسیٰ تجھے اپنی قوم سے کس چیز نے جلد میں مبتلا کر دیا؟ عرض کی وہ یہ جو میرے پیچھے ہیں۔ اے میرے رب میں نے تجھے تیری طرف اس لیے جلدی کی تاکہ تو راضی ہو جا۔ فرمایا تو ہم نے تیرے آنے کے بعد تیری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا۔ تو موسیٰ اپنی قوم کی طرف غضبناک ہو کر افسوس کرتے ہوئے لوٹے اور فرمایا اے میری قوم کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہ کیا تھا؟ کیا مدت تم پر لمبی ہو گئی تھی؟ یا تم نے یہ چاہا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب اتر آئے؟ بس تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو پیچھے سے سامری نے قوم موسیٰ کو ورگلا دیا کہ ہم بھی ایسا رب بنائیں گے جسے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ پتہ چلا تو وہ غضبناک ہوئے اور غصے میں کہ بہت ان کو غصہ آیا اور کہا کہ اللہ سے معافی مانگے اب۔ اور انہوں نے کہا ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے عہد کی خلاف ورزی نہیں کی، لیکن قوم کے کچھ زیورات کے بوجھ ہم سے اٹھائے گئے تو ہم نے ان زیورات کو ڈال دیا۔ پھر اس طرح سامری نے ڈال دیا تو اس نے ان لوگوں کے لیے ایک بے جان بچڑا نکال دیا جس کی گائے جیسی آواز تھی۔ تو لوگ کہنے لگے یہ تمہارا معبود ہے، اور موسیٰ کو معبود اور موسیٰ بھول گئے۔ یعنی کہ اب اس نے گائے اس طرح بنائی کہ اس میں سے ہوا گزرتی تھی اور آواز آتی تھی، جس کو انہوں نے کہا کہ یہ تو گائے کی آواز ہے، یہ تو واقعی میں بول رہا ہے۔ اور اس میں تو واقعی یہ کوئی جو سامری نے بنایا اس نے بنایا اس طرح کا تھا کہ اس میں سے ہوا نکلتی اور وہ آواز آتی تھی۔ تو کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ بچڑا انہیں کس بات کا جواب دے دیتا اور ان کے لیے نہ کسی نقصان کا مالک ہے اور نہ کسی نفع کا؟ اور بے شک ہارون نے ان سے پہلے ہی کہا تھا کہ اے میری قوم تمہیں اس کے ذریعے صرف آزمایا جا رہا ہے، بے شک تمہارے رب رحمان ہے، تم میرے پیروی کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو۔ بولے ہم تو اس پر جم کر بیٹھے رہیں گے جب تک ہمارے پاس موسیٰ لوٹ کر نہ آئے۔ موسیٰ نے فرمایا اے ہارون جب تم نے انہیں گمراہ ہوتے ہوئے دیکھا تو کس چیز نے میرے پیچھے آنے سے منع کیا تھا؟ کیا تم نے میرا حکم نہ مانا؟ ہارون نے کہا اے میری ماں کے بیٹے میری داڑھی اور میرے سر کے بال نہ پکڑو، بے شک مجھے ڈر تھا کہ مجھے کہو گے کہ اے ہارون تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور تم نے میری بات کا انتظار نہ کیا۔ موسیٰ نے فرمایا اے سامری تو تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا میں نے وہ دیکھا جو لوگوں نے نہ دیکھا، تو میں نے فرشتے کی نشان سے ایک مٹھی بھر لی، پھر سے ڈال دیا اور میرے نفس نے مجھے ایسا اچھا کر کے دکھایا۔ موسیٰ نے فرمایا تو چلا جا، پس بے شک زندگی میں تیرے لیے یہی سزا ہے۔ تو کہے گا نہ چھونا بے شک تیرے لیے ایک وعدے تک کا یہ وعدے کا وقت ہے۔ یعنی کہ اب موسیٰ علیہ السلام پہلے اپنے بھائی سے مخاطب ہوئے کہ آپ نے یہ کی ذمہ داری یہ دے کے گئے تھے تو آپ نے کیوں ایسا کیا، جبکہ ہارون علیہ السلام کہیں گے کہ ہارون علیہ السلام نے کہا کہ میرے ذمہ یہ نہیں تھا، انہوں نے خود اپنے خواہشات کی پیروی کی اور سامری نے ان کو ورگلا دیا۔ جس کی تجھ سے خلاف ورزی نہ کی جائے اور اپنے اس معبود کو دیکھ جس کے سامنے تو سارا دن ڈٹ کر بیٹھا رہا، قسم ہے ہم ضرور اسے جلائیں گے پھر ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیں گے۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ھو واسع کل شیء علما، تمہارا معبود تو وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ اے حبیب ہم تمہارے سامنے اسی طرح پہلے گزری ہوئی خبریں بیان کرتے ہیں اور بے شک ہم نے تمہیں اپنے پاس سے ایک ذکر عطا فرمایا، جو اس نے منہ پھیرے گا تو بے شک وہ قیامت کے دن ایک بڑا بوجھ اٹھائے گا اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور وہ قیامت کے دن ان کے لیے بہت برا بوجھ ہوگا جس دن سور میں پھونکا جائے گا، اور ہم ان مجرموں کو اس حال میں اٹھائیں گے کہ ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی اور وہ آپس میں آہستہ آہستہ باتیں کریں گے کہ تم دنیا میں صرف 10 رات رہے،
ہم خوب جانتے ہیں وہ کہیں گے کہ جب ان میں سب سے بہتر رائے والا کہے گا کہ تم صرف ایک ہی دن رہے تھے اور آپ سے پہاڑ کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو تم فرماؤ انہیں میرے رب ریزہ کر کے اڑا دے گا، تو زمین کو ہموار چٹیل میدان بنا کر چھوڑ دے گا، یعنی کہ بروز قیامت تو اس میں کوئی نہ ہموار دیکھے اور نہ اونچائی، یعنی کہ برابر ہو جائے گی، نہ اونچائی ہوگی نہ گہرائی ہوگی۔ اس دن پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے لوگوں کی طرف سے ایک دائی کے لیے ادھر ادھر ہونا نہ ہوگا، سب آواز رحمان کے حضور، یعنی کہ سب بآواز بلند رحمان کے حضور پست ہو کر رہ جائیں گے، تو ہلکی سی آواز کے سوا کچھ نہ سنے گا۔ اس دن کسی کی شفاعت کام نہ آئے گی سوائے اس کے جسے رحمان نے اجازت دی ہو اور اس کی بات پسند فرمائی۔ وہ جانتا ہے جو کچھ اس کے ان لوگوں کے آگے ہے اور جو کچھ اس کے پیچھے ہے، لوگوں کا علم اسے نہیں گھیر سکتا، اور تمام چہرے اس کے حضور جھک جائیں گے۔ وہ خود زندہ دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے، بے شک وہ شخص ناکام رہا جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يُخَافُ ظُلْمًا وَلَا حَزْمًا، اور جو کوئی اسلام کی حالت میں کچھ نیک اعمال کرے تو اسے زیادتی کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ کمی کی جائے گی۔ اور یوں ہی ہم نے اسے عربی قرآن نازل فرمایا اور اس میں مختلف انداز سے عذاب کی وعیدیں بیان کی تاکہ لوگ ڈریں یا قرآن ان کے دلوں میں کچھ غور و فکر پیدا کریں، یعنی کہ یہ تمام باتیں، یہ تمام قصے اور جتنی بھی پچھلی قوموں کی باتیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر ڈر پیدا کرنا، مسلمان کو وعید دینا کہ جو پچھلی قومیں ہلاک ہوئی ہیں یا جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ہے ان کا حشر کیا ہوگا اور کیا ہوا ہے، تو اے انسان تو باز آ جا کہ آگے مزید نافرمانی اللہ کی نہ کر۔ تو وہ اللہ بہت بلند ہے جو سچا بادشاہ ہے، اور آپ کی طرف قرآن کی وحی کی ختم ہونے سے پہلے قرآن میں جلدی نہ کرو، عرض کرو اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور بے شک ہم نے آدم کو اس سے پہلے تاکیدی حکم دیا تھا تو وہ بھول گیا اور ہم نے اس کی کوئی مضبوط ارادہ نہ پایا۔ جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب سجدے میں گر گئے اور اس نے انکار کر دیا۔ ہم نے فرمایا اے آدم بے شک یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، تو یہ ہرگز تم دونوں کو جنت سے نکال دے ورنہ تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ بے شک تیرے لیے جنت میں یہ ہے کہ نہ تو بھوکا ہوگا اور نہ ہی ننگا، اور یہ کہ نہ کبھی تو اس میں پیاسا ہوگا اور نہ تجھے دھوپ لگے گی۔ تو شیطان نے اسے وسوسہ ڈالا، کہنے لگا کہ اے آدم کیا میں تجھے ہمیشہ رہنے کی درخت اور ایک ایسی بادشاہت متعلق بتا دوں جو کبھی فنا نہ ہوگا؟ تو ان دونوں نے اس درخت میں سے کھا لیا جسے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، تو ان پر ان کی شرمگاہوں کے مقام ظاہر ہو گئے اور وہ جنت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے، اور آدم نے اپنے رب کے حکم سے لغزش واضح ہو گئی، تو جو مقصد چاہا تھا وہ نہ پایا، یعنی کہ انہوں نے اللہ کے حکم کی جو اللہ نے منع کیا تھا جس بات سے وہی انہوں نے کر دیا اور ایسے وہ نافرمان ہو گئے۔ پھر اس کے رب نے اسے چن لیا تو اس پر اپنی رحمت سے رجوع فرمایا اور خصوصی قرب کا رستہ دکھایا۔ اللہ نے فرمایا تم دونوں اکٹھے جنت سے اتر جاؤ، تمہیں باز کے دشمن ہو، یعنی کہ اب جنت سے اتار دیا گیا۔ پھر اے آدم اولاد آدم اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آ جائے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے تو وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت ہوگا، اور جس نے میری ذکر سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگی ہے، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے اور کہیں گے اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا حالانکہ میں نے تو دیکھنے والا تھا۔ اللہ فرمائے گا اس طرح ہماری آیات تمہارے پاس آئی تھی تو نے انہیں بھلا دیا اور آج اسی طرح تجھے چھوڑ دیا جائے گا۔
اور اس شخص کے ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں جو حد سے بڑے اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لائے، اور بے شک آخرت کا عذاب سب سے شدید اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ تو کیا انہیں اس بات سے ہدایت نہ دی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دی جن کی رہائش کی جگہوں پر میں یہ چلے پھرتے ہیں؟ بے شک میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک بات پہلے طے نہ ہو چکی ہوتی، وہ ایک مقرر مدت نہ ہوتی، تو ضرور عذاب انہیں لپیٹ لیتا۔ تو ان کی باتوں پر صبر کرو، اور سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرو، اور رات کے کچھ گھڑیوں میں اور دن کے کناروں پر اللہ کی پاکی بیان کرو۔ بے شک اس پر امید پر تم راضی ہو جو۔ اور اے سننے والے، ہم نے مخلوق کے مختلف گروہوں کو دنیا کی زندگی میں جو تر و تازگی فائدہ اٹھانے کے لیے دی تاکہ ہم انہیں اس زندگی میں آزمائیں، تو اس کی طرف تو اپنی آنکھیں نہ پھیلا، اور تیرے رب کا رزق ہم تو سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز پر ڈٹے رہو۔ ہم تجھ سے کوئی رزق نہیں مانگتے، بلکہ ہم تجھے روزی دیں گے، اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ کافروں نے کہا، اے نبی، اپنے رب کے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے؟ اور کیا ان لوگوں کے پاس پہلی کتابوں میں سے مذکور بیان نہ آیا؟ اگر ہم انہیں رسول کے آنے سے پہلے کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو ضرور کہتے، اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا؟ ہم ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے تیری آیات کی پیروی کرتے۔ تم فرماؤ، ہر کوئی انتظار کر رہا ہے تو تم بھی انتظار کرو، تو عنقریب تم جان لوگے کہ سیدھے رستے والا کون تھے اور کس نے ہدایت پائی۔ یعنی کہ تمام باتیں، تمام قصے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت کے تمام سلسلے مکمل کر دے گا۔ تو بروز قیامت جب سب کچھ کھول کے سامنے آئے گا تو وہ کہیں گے کہ ہمارے لیے ہدایت کیوں نہیں، ہمیں کیوں نہیں مہلت دی جائے کہ ہمیں دوبارہ بھیج دیا جائے، یا جن کے ساتھ وجہ سے شرک کرتے تھے ان سے مدد مانگیں گے تو اس وقت وہ بھی بیزاری کا اظہار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر روز، ہر دن، ہر لمحے ایک مہلت دیتا ہے تاکہ ہم باز آ جائیں، اپنے عمل کو ٹھیک کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں اور اللہ کی راہ کا رستہ اختیار کر لیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنائے، میرا پڑھنا اور آپ کا سننا قبول منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی راہ پر چلائے اور ہمارے لیے آسانیاں فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔